حاضرین مجلس الدروس المہمہ لعامت الامہ کا سلسلہ جاری ہے، جس میں ہم لوگ نماز کے طریقے کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور ہم لوگ نماز میں کیسے آئیں، کیسے کھڑے رہیں، کس طرح اطمینان کے ساتھ آنا چاہیے اور پیر ہمارے کہاں ہونا چاہیے، ہمارے ہاتھ کہاں ہونا چاہیے، رفع الیدین کہاں تک کرنا چاہیے، یہ باتیں ہم لوگوں نے پڑھا تھا۔ آج ہم لوگ اس کے بعد والی چیزیں پڑھنے جا رہے ہیں کہ جب ہم لوگ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری نگاہیں کہاں ہونا چاہیے، ہماری نگاہیں ہمارے سجدے کی جگہ پر ہونا چاہیے، جہاں ہم سجدہ کرتے ہیں وہاں پر ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد دعا استفتاح پڑھے گا۔ بہتر ہے کہ اس کے سلسلے مختلف دعاؤں کو پڑھتا رہے۔ پھر ثنا کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے، پھر آیات اور کلمات کی ترتیب اور حروف و حرکات کی رعایت کرتے مکمل سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے، یعنی تجوید کا خیال کرتے ہوئے، مخارج کا خیال کرتے ہوئے اعوذ باللہ ہم نے پڑھا، بسم اللہ ہم نے پڑھا، پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ ہم نے پڑھا۔ پھر مستحب یہ ہے قرآن میں سے جو کچھ بھی میسر ہو، یعنی جو اس کو یاد ہو اس کی تلاوت کریں، اور اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہ پڑھے۔ جب ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں اس کے بعد ضم سورہ پڑھنے جاتے ہیں تو وہاں پر صرف بسم اللہ پڑھیں گے، اعوذ باللہ وہاں پر نہیں pڑھیں گے، لیکن سورۃ الفاتحہ سٹارٹ کرنے سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ وہاں پر پڑھیں گے۔ پھر رفع الیدین کرتے ہوئے اللہ اکبر کہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت کیا تھا اور رکوع کرے۔ سورہ فاتحہ ہم نے پڑھا، ضم سورہ ہم نے پڑھا، اور پھر اس کے بعد ہم رفع الیدین کرتے ہوئے کندھوں کے برابر اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے یا کان کے لولک کی ایکول اٹھاتے ہوئے اب ہم کہاں جائیں گے؟ رکوع میں جائیں گے۔ رکوع میں اپنے دونوں گھٹنوں کو پکڑے، رکوع میں اپنے دونوں گھٹنوں کو پکڑے۔ اب میں ذرا بتاتا ہوں آپ لوگوں کو، رکوع میں ہم لوگ یعنی دونوں، اب ہم رفع الیدین میں کر رہا ہوں، رفع الیدین میرے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر ہیں۔ اب اس کے بعد میں رکوع کر رہا ہوں تو یہ دونوں گھٹنوں کو پکڑنا ہوگا اور میری پیٹھ بالکل ایسی سیدھی ہونا ہوگا۔ جہاں پر اگر ہم انڈا رکھتے ہیں تو انڈا لڑکے نہ اور انڈا گرنے نہ پائے، اور پلیٹ رکھیں تو پلیٹ گرنے نہ پائے۔ تو یہ ہم اپنے پیروں کو سٹریٹ کریں گے اور یہ ہتھیلیوں گھٹنے پر رکھیں گے اور انگلیوں کو پھیلا کے رکھیں گے تو ہمارا رکوع صحیح ہوگا۔ پیٹھ ہماری بالکل سیدھی ہونا چاہیے، اور جب پیٹھ سیدھی ہوتی ہے تو نظر ہماری جہاں سجدہ ہوتا ہے وہاں کرنا چاہیے۔ تو اس طرح یہ رکوع کرنے کی بات کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد ذرا دیکھیں آپ، اس رکوع کے اندر رکوع میں اپنے دونوں گھٹنوں کو پکڑے، کوہنیوں کو ڈھیلا نہ چھوڑے۔ ہاں یہ پوائنٹ دیکھیے آپ، کوہنیوں کو ڈھیلا نہ چھوڑے۔ اب ہم رکوع کر رہے ہیں تو کوہنیوں کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کوہنیاں بالکل سٹریٹ ہونا چاہیے اور ہماری پیٹھ ایسا سٹریٹ ہونا چاہیے اور نظر ہماری سجدے کی جگہ ہونا چاہیے، ہمارے ہاتھ بالکل سیدھے ہونا چاہیے، تو کوہنیوں کو ڈھیلا نہ چھوڑے، اور پیٹھ کو سر کے برابر رکھے، پیٹھ کو سر کے برابر یعنی سٹریٹ، سر کے برابر، پیٹھ کو بالکل سر کے برابر، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، بالکل پیٹھ کو سر کے برابر ایکول رکھنا چاہیے، یہاں پر کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد رکوع میں کون سی دعا پڑھیں گے؟ سبحان رب العظیم کہے، اور جو دعائیں وارد ہوئی ہیں وہ وہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، اور پھر رکوع سے اٹھتے ہوئے مکمل سیدھا کھڑے ہونے سے پہلے سمی اللہ لمن حمیدہ کہیں، یعنی ہم رکوع میں ہیں، اب رکوع سے اٹھتے اٹھتے سمی اللہ لمن حمیدہ،
ایسا پورا کھڑے ہونے کے بعد ایسا ہم رکوع میں ہیں، رکوع سے اٹھنے کے بعد ایسا کھڑے ہو کر سمیع اللہ لمن حمدہ نہیں، اٹھتے اٹھتے سمیع اللہ لمن حمدہ ہمیں کہنا ہے، اور امام کو سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا ہے، اور ساتھ ساتھ امام کو ربنا ولک الحمد بھی کہنا ہے، اور مقتدی کو سمیع اللہ لمن حمدہ نہیں کہنا ہے بلکہ صرف ربنا ولک الحمد کہنا ہے۔ لیکن مقتدی اگر اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، سنگل نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کو سمیع اللہ لمن حمدہ بھی کہنا ہے اور ربنا ولک الحمد بھی کہنا ہے، دونوں کے دونوں اس کو کہنا پڑے گا۔ اور پھر رکوع کرنے سے اٹھتے ہوئے مکمل سیدھا کھڑے ہونے سے پہلے سمیع اللہ لمن حمدہ کہے اور ساتھ ہی رفع الیدین بھی کرے، اور جب مکمل طور پر کھڑے ہو جائے تو ربنا ولک الحمد کہے۔ اگر کوئی اس پر اضافہ کرنا چاہے، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اگر اضافہ کرنا چاہے تو وارد شدہ الفاظ کا ہی اضافہ کرے، یعنی جو الفاظ حدیث میں ہیں وہی الفاظ ایکسٹرا کرے، اپنی طرف سے اور کچھ ایڈ نہ کرے، یہ اس میں کہا جا رہا ہے۔ پھر بغیر رفع الیدین کرتے ہوئے تکبیر کہے، اور 7 اعضاء یعنی پیشانی، ناک دونوں ایک ہے، دونوں ہتھیلیوں اور دونوں گھٹنوں اور دونوں پاؤں کے انگلیوں کے اندرونی حصے پر سجدہ کرے۔ تو ذرا سجدہ کریں گے، ہم دیکھیں گے اب کہ بھائی ہم کیا کہتے ہیں اس کو، اب ہم نے رکوع کیا، اب رکوع سے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد ایسا کہنے کے بعد اب ہم رکوع میں جا رہے ہیں، اب ہم سجدے میں جا رہے ہیں، تو سجدے میں جاتے ہوئے ہمیں تکبیر نہیں کہنا ہے، یا یعنی رفع الیدین نہیں کرنا ہے، تکبیر اللہ اکبر، پہلے کیا رکھیں گے ہم لوگ، اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھیں گے، اور پھر اس کے بعد دونوں گھٹنے رکھیں گے، ہاتھ پہلے اور گھٹنے بعد میں، اس کے بعد ہم سجدہ کر رہے ہیں تو ہماری ناک اور پیشانی اور دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹنے اور دونوں پیروں کی انگلیاں، یہ 7 اعضاء اس کو کہتے ہیں، اور ہم سجدہ کر رہے ہیں تو ہمارے سجدے کی حالت میں یہ پوری انگلیاں یعنی قبلے کی طرف ہوں گے، اور ایسا گول نہیں کریں گے، ایسا بھی نہیں کریں گے، ہتھیلی زمین پر ہماری رہے گی، ہتھیلی زمین پر ہماری رہے گی، اور ہم اب جو ہے سجدے کی حالت میں ہیں۔ سجدہ ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، سجدہ ایسا بھی لیڈیز کی طرح وہ چپک کے بھی نہیں کرنا چاہیے، لیڈیز کا چپک کرنا بھی غلط ہے، وہ ہم بعد میں بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ سجدہ یعنی مردوں کے لیے بھی سجدہ یہی ہے، عورتوں کے لیے سجدہ یہی ہے، مردوں اور عورتوں کے سجدے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہمارے ہاتھ ذرا الگ ہونا چاہیے، اتنا بھی الگ نہیں کہ بازو والوں کو تکلیف ہو جائے، اور اتنا بھی چپک کے نہیں ہونا چاہیے، اور ہمارا پیٹ رانوں سے نہیں چپکنا چاہیے، پیٹ رانوں سے الگ ہو، ہماری کوہنیاں اپنی باڈی سے الگ ہو، ناک اور پیشانی دونوں زمین پہ رکھے ہوں، اور یہ دونوں ہاتھ ہمارے کندھوں کے برابر ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ سجدہ کرتے ہیں نا تو ایسا یعنی پورا ایسا آنکھوں کو چھپا کے کرتے، ویسا نہیں، بلکہ ہمارے کندھوں کے برابر ہونا چاہیے، اور اتنا دور بھی نہیں ہونا چاہیے، اتنا اندر بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ میان روی کے ساتھ اپنا سجدہ ہونا چاہیے۔ اب ہم ایک سجدے سے اٹھ کر بیٹھے ہوئے ہیں تو رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی یہ ہم پڑھیں گے، اور جب ہم بیٹھیں گے تو یہ ہاتھ کہاں ہونا چاہیے، یہ گھٹنے پہ ہونا چاہیے، لیفٹ والا گھٹنے کو ہاتھ ہونا چاہیے، اور یہ ہاتھ ایسا رکھیں گے، پھر ہم دوبارہ سجدے میں جائیں گے، اور یہ ہمارا دوسرا سجدہ اسی طرح ہوگا، اور سجدے سے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم کیا کریں گے، سجدے سے ہم اٹھیں گے۔ اچھا، سجدے کے اندر ہم سبحان رب الاعلیٰ کہیں گے، اور پھر من پسند دعا کرنا بھی درست ہے، یعنی آپ جو بھی دعا کرنا چاہ رہے ہیں دعا کرنا چاہے کر سکتے ہیں، البتہ بہتر یہ ہے کہ معصور دعاؤں کو اختیار کرے۔ معصور دعا مطلب اللہ کے رسول سے جو دعائیں وارد ہیں، جو دعائیں اللہ کے رسول نے پڑھ کر سکھائی ہیں، ان کو معصور دعا کہتے ہیں، وہی پڑھنا چاہیے۔ اور داہنے ہاتھ کی انگلیوں کے اندرونی حصے کو زمین پر رکھے، یعنی جیسے میں نے کہا،
اور اس حال میں کہ انگلیاں قبلے کی طرف ہو، یہ انگلیاں پورے قبلے طرف ہونا چاہیے۔ تکبیر کہتے ہوئے سجدے سے اٹھے اور بایاں ہاتھ بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھے اور دائیں پیر کو کھڑا رکھے۔ اب جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی سجدے سے جب ہم اٹھتے ہیں تو یہ بایاں پیر لیفٹ پیر ہم نے بچھایا اور سیدھے پیر کو ہم نے کھڑا کیا، اس طرح بیٹھنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ ہاں، لیفٹ پیر کو بچھانا اور سیدھے پیر کھڑا کرنا، اور اس حال میں کہ انگلیاں قبلے کی طرف ہوں اور دونوں ہتھیلیوں کے اندرونی حصے کو دونوں رانوں کے آخری حصے پر رکھے، اور بیٹھنے کی یہ حیت نماز کی ہر بیٹھک قاعدے میں ملحوظ خاطر رکھے، سوائے 3 رکعتوں اور 4 رکعتوں والی نماز کے آخری تشہد میں اس میں تورک کرے، اور اس طور پر کہ بائیں پاؤں کو داہنی پنڈلی کے نیچے رکھے۔ اگر ہم 3 رکعتوں نماز پڑھ رہے ہیں، 4 رکعتوں نماز پڑھ رہے ہیں، اب آخری تشہد بیٹھے ہوئے ہیں تو لیفٹ پیر ہم باہر نکالیں گے اور سیدھا پیر ایسا ہم کھڑا کریں گے۔ اگر ویٹ کسی کا بہت زیادہ ہے تو ایسا کھڑے کرنے میں مشکل ہو رہی ہے، تو مشکل ہونے کی وجہ سے اگر ایسا کوئی کر رہا ہے تو علماء کرام نے اس کو گنجائش دی ہے، کیونکہ دیر تک بیٹھنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو یہ پیر جو ہے یعنی اس طرح رکھ رہا ہے تو صرف مشکل میں ہی، تکلیف میں ہی جائز ہو سکتا۔ اگر تکلیف نہیں ہے تو پھر یہ سیدھا پر کیا ہونا چاہیے؟ سیدھا پر ہمیشہ ایسا کھڑا کر رکھنا چاہیے، لیکن جس کا ویٹ بہت زیادہ ہوتا یہ دیر تک ایسا یہ نہیں بیٹھ سکتا، بلکہ تھوڑی دیر کے بعد تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے تکلیف سے اگر پیچھے کوئی کر لے رہا ہے تو حرج کی بات نہیں، وہ لیکن صرف تکلیف کی حالت میں ہے اور آرام کی حالت میں اس کو اپنی انگلیاں کھڑے کر کے رکھنا چاہیے، یہ جو اس میں کہا جا رہا ہے۔ پھر تکبیر کہے اور پہلے سجدے کی طرح دوبارہ سجدہ کرے، تو ایک رکعت یہاں پر ہو گئی اور 2 سجدے یہاں پر پڑھ لیے گئے، یوں سمجھو آپ 2 رکعت اسی انداز سے ہم پڑھ لیں گے، اور پھر اس کے بعد اگلی حالت انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے نمازوں کو سنت کے مطابق پڑھنے کی توفیق فرمائیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔